حي على الفلاح. اب ایک بات سن لیں، بہت سارے بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، اور معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری کی نیت سے معاذ اللہ سفر کرنا جائز نہیں، بلکہ کہتے ہیں حضور کی حدیث کو پیش کرتے ہوئے کہ 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کی نیت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک دلیل دے دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ حج کسے کہتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، وقوف عرفہ کا نام ہی حج ہے۔ اگر کسی نے 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر 10 کی صبح صادق سے پہلے تک احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں وقوف نہ کیا، پھر چاہے اس نے کعبے کا طواف کر لیا ہو، چاہے مسجد حرام کے اندر 1000 رکعت نفل پڑھ لی ہو، چاہے منی میں اس نے قیام کر لیا ہو، اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقوف عرفہ کے لیے سفر کرنا کیسا؟ اس لیے کہ حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے، تو آپ کہتے ہیں 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو اگر کوئی وقوف عرفہ کی نیت نہیں کرتا اور وقوف عرفہ نہیں کرتا تو حج تو ہوگا ہی نہیں، تو پھر سارے سفر ختم، پھر حج گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تعظیم کی نیت سے وہ برکتیں جو اللہ نے ان 3 مسجدوں میں رکھی ہیں، ایسی نیت سے، ایسی برکت کے تصور سے کسی مسجد کا سفر کرنا یہ منع ہے کہ جو ثواب ہم کو مسجد حرام میں ملے گا، جو مسجد نبوی شریف میں ملے گا، جو بیت المقدس میں ملے گا، اتنا ہی ثواب یہ مسجد میں بھی ملے گا، یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی علم کے لیے سفر کرو، تجارت کے لیے سفر کرو، حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو سفر کرنا ہی چاہیے کہ قرآن مقدس سے ثابت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک صحابی نے مکے میں سب کچھ لٹا دیا، مقصد صرف ایک ہی تھا، اے دشمنوں سب کچھ لے لو لیکن مجھے مصطفیٰ پیارے کے پاس مدینے جانا۔ تو ان کے اس عمل پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت نفع کمایا، تم نے بہت نفع کمایا، تم نے بہت نفع کمایا۔